تو لوگوں کی قسمت بتا رہے ہو تو وہ نگ پہن کر اپنی قسمت کیوں نہیں بدل لیتے اور یہ بتا دیں کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، ہجڑا ہے یا ہجڑی؟ اگر انہیں یہی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، تھوڑا سا بیوقوف نہیں بلکہ انتہائی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کے پاس گدڑ سنگھی ہوگی اس کا مقدر بدل جائے گا، گدڑ سنگھی جو بیچتا ہے اس کا مقدر نہیں بدلتا۔ کہ ارے خدا کے بندو، مقدر شناسی کے نام پر کام کرتے ہو اور تمہیں اپنے مقدر پر یقین نہیں ہے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آج میرے کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے ہمیشہ کی طرح ڈائریکٹر عمران صاحب نے فرمایا ہے کہ اسپیشلی میں اکثر جو نجومیوں کے بارے میں بات کرتا ہوں اس کا ایک کمپلیٹ طریقہ کار بتایا جائے کہ یہ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ مستقبل شناسی کی بے شمار علوم و فنون ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے مقدر شناسی۔ اب جب مقدر شناسی کی بات کرتے ہیں نا تو میں ایک لفظ کئی سالوں سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ علم نجوم کا تعلق جو ہے وہ مقدر شناسی سے نہیں، جس کی بنیاد پر میں نے 4 سوال پیدا کیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے آسٹرونومسٹ۔ یہ جتنے بھی ایفیمری، مطلب یہ جو ایک چارٹ بنا ہے یہ اتنا صداقت پر مبنی ہے کہ آپ اندازہ کریں جس سائنسدان نے بھی یہ بنایا تھا، اسٹرولوجر نے نہیں، اسٹرونومسٹ۔ اسٹرونومسٹ کو سائنسدان کہتے ہیں۔ جس سائنسدان نے بھی یہ چارٹ بنایا وہ اتنا ایکوریٹ چارٹ ہے کہ سورج اور چاند گرہن صدیوں پیچھے چلے جائیں یا صدیوں کا آگے چل کر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو مائکرو سیکنڈ کے حساب سے اس کی آپ کو وہ 2+2=4 جو سائنس ہوتی ہے اس کے رزلٹ دیتا ہے۔ اچھا، اس کا تعلق اسٹرولوجر سے نہیں ہے۔ اسٹرولوجر جو ہے وہ اسٹرونومسٹ کے چارٹ کو فالو کرتا ہے، مفت میں بے شمار قسم کے لغو جو ہیں چاند گرہن کے بارے میں لوگوں کے مقدر سے منسوب کر کے پڑھتا ہے جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ ایک لفظ بیٹھ کر یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا علم کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اسی طرح سے ہے جس طرح سے موسم کا حال۔ اچھا، ان کو بالکل پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ جو اسٹرونومسٹ کا چارٹ ہے یہ بنیادی طور پر اسٹرونومسٹ جسے سائنسدان کہتے ہیں اس کا تیار کردہ ہے۔ 7 سیاروں کے بعد 9 اور 9 کے بعد اب تو 1900 ہو چکا۔ پھر اس کے بعد جب آپ موسم کی بات کرتے ہیں نا تو وہ اسٹرونومسٹ نہیں، میٹرولوجسٹ کے انڈر دا سپرویژن آف یہ سارا ایک چارٹ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ ابھی تحقیق کا طالب ہے اور اسے سائنس کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس 2+2=4 ہوتی ہے، 2+2 5 اور 3 کبھی نہیں ہوتی۔ اچھا، جب ہم علم نجوم کی بات کرتے ہیں تو چونکہ بے شمار علماء دین اور ہر ذی شعور کے علاوہ عام آدمی کو بھی جب ہم علم نجوم کی بات پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اسٹرونومسٹ کی بات کر رہا ہے یا اسٹرولوجر کی بات کر رہا ہے۔ اسٹرولوجر کے بارے میں تو آپ تعبیر الرؤیا کلاں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ خواب میں بھی آ جائے تو جھوٹا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ اب اس نے کیا دکانداری اپنی چمکانے کے لیے کیا ہے کہ کبھی میٹرولوجسٹ کو ساتھ ڈالتا ہے، کبھی مقدر شناسی کے سسٹم کو اس سے جوڑنے کے لیے شخصی احوال پڑھتا ہے، کبھی کہتا ہے جی کہ مرجان کا ذکر جو ہے قرآن حکیم میں ہے،
ذکر ہے لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کو قسمت سے لنک کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ بروج کا ذکر ہے لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا کہ اس کو قسمت سے لنک کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب ان کا جو ایک چارٹ ہے، نام نہاد چارٹ جسے بولتا ہوں، اس میں یہ بہت ساری چیزیں شامل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس برج کا، اس سیارے کا یہ نگینہ ہے، اگر نگینہ پہن لیں تو قسمت بدل جاتی ہے۔ ارے بابا، آپ کو جب علم ہے کہ قسمت بدل جاتی ہے تو لوگوں کی قسمت بتا رہے ہو۔ اپنی قسمت بدلنے کے لیے، مطلب کمائی کے لیے بندہ نکلتا ہے تو قسمت بدلنے کے لیے نکلتا ہے، تو لوگوں کی قسمت بتا رہے ہو تو وہ نگ پہن کر اپنی قسمت کیوں نہیں بدل لیتے؟ پہلی بات، سڑک پر کوئی بیٹھنے کی ضرورت نہیں، یہ نگ آپ کی قسمت بدلتے رہیں گے۔ آگے چل کر ایک اور چیز کو یہ سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر برج کا انہوں نے، ہر سیارے کا 1 2 4 6 لفظ بنائے ہوتے ہیں، جس طرح سے برج حمل کا الف۔ اب اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ اور پلیس آف برتھ کیا ہے تو لوٹنے کے لیے کہیں گے نام کا پہلا حرف بتا دیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ یہ منگلیک ہے، کوئی منگلیک نام کی چیز نہیں ہوتی۔ یہ 60 صدی ہے، میں کم از کم 1.5 سے اس علم و فن سے متعلقہ پورا کرنے کو جا رہا ہوں، تو میں نے 2.5 سال، 7.5 سال اور 5 سال کی بد نصیبی لوگوں کے ہاتھ پر مسلسل ہوا، کوئی لاکھوں میں سے ایک آدھ آ گیا، تو یہ جس کو تھوڑا سا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کو 60 صدی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور بڑا زبردست طریقہ کار ہے کہ اگر یہ واقع ہی اس علم و فن کو جانتے ہیں، اب یہ سائنسدان اور اسٹرولوجر جسے آپ نجومی کہتے ہیں، میں نے ان کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے۔ اب میں بول رہا ہوں نجومی سے متعلق۔ اگر یہ نجومی یہ جانتے ہیں اسٹرونومسٹ کے چارٹ کو فالو کرتے ہوئے کہ یہ مقدر شناسی سے متعلق بات کر سکتے ہیں، تو انہیں وہی پرانی بات جو کہتا چلا آ رہا ہوں کہ انہیں ہم ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیتے ہیں اور یہ بتا دیں کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا، ہجڑا ہے یا ہجڑی۔ اگر انہیں یہی معلوم نہیں کہ یہ کون ہے تو پھر یہ کس کی قسمت کا حال بتاتے ہیں، اس کا مجھے اس بات کا آج تک ادراک نہیں ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے جب چلتے ہیں تو آگے چلنے کے بعد ایک چھوٹا سا معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ جب یہ تینوں چیزیں بڑی ٹائٹ طریقے سے لوگوں نے پوچھنا شروع کی، تو جو نئی سائٹس بن رہی ہیں اور جو پرانی سائٹس ہیں اس میں انہوں نے ایک چیز ڈال لی ہے، ہی اور شی، مطلب ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ، اور نیچے اب انہوں نے ایک چیز اور ایڈ کر لی ہے۔ چلیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اگلے سیشن پہ چلے جاتے ہیں۔ پہلے سے ہی انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعہ ہی علم نجوم کوئی حیثیت کا حامل ہے تو 2 + 2 4 ہوتے ہیں، پیش گوئی کا مطلب بھی 2 + 2 4 ہے، 2 + 2 3 5 کبھی نہیں ہوتا۔ پیش گوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب فن دست شناسی کی بات کرتے ہیں تو جناب غامدی صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ ہاتھ کے لکیروں کی علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے کوئی موسم کا حال بتائے، اور کبھی وہ معیار پر پورا اترتا ہے اور کبھی نہیں اترتا۔ انہوں نے موسم کے حال کے بارے میں بات کی ہے، علم سیارگان سے متعلق بات نہیں کی۔ اور یہ جو موسم کا حال ہے اس کو میٹرولوجسٹ دیکھتا ہے، اسٹرونومسٹ نہیں دیکھتا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں تو غامدی صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا۔ اسی طرح سے فن دست شناسی ہے
ابھی تحقیق کا طالب ہے اور ہم اس کو مفروضے سے مشاہدے کی منزل پر لے کے آئے ہیں اور مشاہدے سے اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سائنس کی منزل تک پہنچ جائے۔ جب پہنچ جائے گا، میں پیچھے سے جو کام کر کے آ رہا ہوں مکمل طور پر 300 سال تک لکیروں پر لکھا گیا۔ میں نے علامات پر لکھا نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ۔ آگے چل کر وہ نمائشی خط جن پر میں کام نہیں کر سکا، وہ کرنے کے بعد جب یہ چارٹ مکمل ہوگا تو آہستہ آہستہ سائنس کا جب درجہ اختیار کر جائے گا تو پھر یہ 2 + 2 4 ہوگا۔ یہ 2 + 2 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، صرف 4 ہی رہے گا۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ توہمات کی ایک دنیا ہے اور اس توہمات میں یہ لوگ ایک اور نیچے سے شاخ نکالتے ہیں اور وہ نکالتے ہیں علم الاعداد کی۔ جب لفظ اس کے عدد بنتے ہیں تو عدد کے آگے چل کر 2 حصے بن جاتے ہیں۔ ایک چلے جاتا ہے اسم اعظم کی طرف اور دوسرا حصہ جو ہے اس کو وہ سیارگان سے لنک کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اگین سامنے اور دیکھنے والے کو تھوڑا سا بیوقوف نہیں بلکہ انتہائی بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اسم اعظم کا جب سسٹم ہے تو اس کا تعلق عملیات سے ہے اور اس کا تعلق جو ہے یہ سب کیٹیگریز جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری علم نجوم کی ہیں۔ جب ہم علم نجوم کو ہی نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس کی ہم سب کیٹیگری سے کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک زمانے میں گدڑ سنگھی ہوتی تھی۔ توہمات کی دنیا تو ہمیشہ آباد رہی۔ جس کے پاس گدڑ سنگھی ہوگی اس کا مقدر بدل جائے گا، گدڑ سنگھی جو بیچتا ہے اس کا مقدر نہیں بدلتا۔ اسی طرح سے اور بے شمار ایسے علوم و فنون ہیں جن کا تعلق علم الابدان سے ہے، جن کا تعلق بے شمار ایسے علوم و فنون ہیں مردم شناسی سے ہے، لیکن اگر کوئی کہے مقدر شناسی سے ہے تو ماسوائے فن دست شناسی کے علاوہ فن دست شناسی بھی جو ایک مشاہدے کی منزل میں ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی علم و فن جو ہے وہ مقدر شناسی سے متعلق نہیں۔ اب یہاں میں نے جو کہنا ہے، بحثیت پامسٹ ہے، میں علم نجوم کو بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں، علم الاعداد کو بھی جانتا ہوں، تمام مستقبل شناسی کے علوم و فنون کو پڑھا ہے، تو میری کوئی یہ ضد تو نہیں ہے، ضد نہیں بلکہ میں باقاعدگی سے اس کے پیچھے تحقیق کرنے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو توہمات کی طرف لے کے جاتے ہیں، مثال کے طور پر جب وہ کہتے ہیں کہ اس بروج کو جو ہے وہ گرہن لگا ہوا ہے تو اس گرہن میں یہ اتنے صدقے خیرات یہ وہ دس اینڈ دیٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ پھر اس قسم کے عمل بن جاتے ہیں اور وہ عمل جو ہیں وہ بیچاری عورتوں کی بھی عزت خراب کرتے ہیں اور مردوں سے بھی ان کے کپڑے اتروا لیتے ہیں۔ تو میرا مین مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف آشنا کرنا ہے، بتانا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ میرے اس میں کوئی ذاتی ایسی انوالومنٹ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فن دست شناسی پر میں نے کام کیا تو فن دست شناسی پر کام کرنے کے بعد یہ میرا عشق بنا اور میں نے کام کر لیا، اور اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بات کرتا ہوں، بلکہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ ارے خدا کے بندو، مقدر شناسی کے نام پر کام کرتے ہو اور تمہیں اپنے مقدر پر یقین نہیں ہے۔ جس دن تمہیں اپنے مقدر پر یقین آ جائے گا تو میں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بلیو می، تم یہ دھوکہ کرنا چھوڑ دو گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔